अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ मैं हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अपनी निगाहें हरगिज़ उन चीज़ों की तरफ ना दौड़ाओ जो हमने उनसे मुख्तलिफ लोगों को आराइश दुनिया की दे रखी हैं, ताकि उन्हें इसमें आजमा लें। तेरे रब का दिया हुआ ही बहुत बेहतर और बाकी रहने वाला है। ये सूरह तोहा की आयत नंबर 131 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है। बहुत से अहम खबरें मेरे सामने हैं, उन्हें शामिल करते हैं नवाए वक्त टुडे में। और आज की हम खबर वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की तकरीर। वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने कल चित्राल में तकरीर की। दिल में बुग़्ज़ होता तो खैबर पीके में हुकूमत बनाते। मैं नोटिस नहीं लेता, अवाम खुद मुखालिफिन को जवाब दे रहे हैं। वज़ीर आला के हवाले से उनका ये कहना था कि वज़ीर आला पंजाब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लाहौर में और पंजाब में भी गुड गवर्नेंस का राज है। साथ ही साथ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का ये भी कहना था कि अवाम उनके मुखालिफिन को भरपूर जवाब देना जानते हैं। तरक्याती कामों के हवाले से वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने बहुत अहम बयानात दिए और उनका ये कहना था कि 2018 तक और भी बहुत से अहम काम शुरू होंगे। जबकि चित्राल के हवाले से खुसूसी तौर पर उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ बनाने का ऐलान किया और उन इलाकों की जो तरक्की थी उसके हवाले से बहुत अहम ऐलानात किए। वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के इन ऐलानात को और कल की तकरीर को किस तरह से देखा जा रहा है, इसी पर बात करेंगे। एक और अहम खबर, चौधरी निसार का बयान, सिर्फ फौज नेशनल एक्शन प्लान पर अमल कर रही है, हुकूमत नहीं, ऐसा कहना गलत होगा। ये कहना है चौधरी निसार का। जबकि अब्दुल बासित की तलबी, पाकिस्तान ने भारतीय एहतजाज मुस्तरद कर दिया। मकबूजा कश्मीर मुजाहिरीन पर शदीद शेलिंग, मौमर शख्स शहीद, भारतीय फौज के काफिले पर हमला, 4 एहलकार जख्मी। इन्हीं तमाम तर मौज़ूआत को आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मियां सैफुर रहमान साहब। सैफुर रहमान साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। और मैं आगाज जो गुफ्तगू का करना चाहूँगी वज़ीर आज़म की तकरीर से करना चाहूँगी। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने कुछ दबे दबे लफ्जों में, कल उतने पुरजोर अंदाज से ना सही लेकिन दबे दबे लफ्जों में उन्होंने मुखालिफिन को खूब तनकीद का निशाना मेरा तो ख्याल है उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। ये आप दबे दबे कह रही हैं। नहीं, बहुत ज्यादा जारहाना अंदाज उनका नहीं था। कभी कभी गरजते हैं, कल किसी हद तक जारहाना अंदाज नहीं था, लेकिन उन्होंने बहरहाल तनकीद का निशाना बनाया। बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की, बड़ी बातचीत की। उसमें ये भी उन्होंने कहा कि अब मैं नोटिस नहीं लेता, अवाम नोटिस ले रहे हैं, अवाम ने जवाब दे दिया है। और फिर वो उसका मुराद उनकी ये थी कि जैसे ज़िमनी इंतखाबात में देखें कि क्या नताइज आए हैं अवाम की तरफ से भरपूर। दूसरा फिर उनका इशारा इस तरफ था कि ये जो धरने दिए जा रहे हैं, ये जो रोज़ाना जुलूसों की धमकी दी जा रही है, गिराओ जलाओ की, तो इसमें भी आप देखें कि ज़्यादा अच्छी रिस्पॉन्स नहीं आ रही बकौल उनके। हालांकि बहुत से तज्ज़ियाकार तो ये भी कहते हैं कि एक अच्छा शो था जो लाहौर में PTI ने किया, लेकिन हुकूमत का कहना यह है कि अगर वो 15-20 हज़ार अफराद इकट्ठे करने में कामयाब भी हो गए और इतनी जमातों के तावन से, तो ये ऐसे इलाका जाते हैं जैसे लाहौर का माल है और माल से ये मुल्हिका जो सड़कें हैं ये वैसे ही ब्लॉक हो जाती हैं। तो इसमें से अगर 20-25 हज़ार अफराद इकट्ठे कर लेना, ये एक ऐसी जमात के लिए जो पहले भी एक क्राउड पुलर तो रही है, तो ये इतनी बड़ी कामयाबी नहीं बकौल हुकूमत के। तो मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि कोई भी जमात या 3-4 जमातें अपोजिशन की अगर मिल के कोई अवाम की आवाज़ बुलंद करें तो वो एक सेहतमंद रुझान है, जमहूरियत को तक़वियत मिलती है। अगर ये एक शर्त हो, बशर्ते कि वो पुरअमन रहें, यानी खून खराबा ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई तशद्दुद ना हो, तो इस तरह के वाक़यात ना हो। तो अब तक ये किसी हद तक वैसे ये मुनज़्ज़म ही रहे। लेकिन अब यह है कि वज़ीर आज़म ने बहरहाल इस वक्त उनकी मकबूलियत का ग्राफ मैं समझ रहा हूँ दोबारा फिर आगे ऊपर जा रहा है। अच्छा, अब किसी हद तक वो, यानी इसलिए वो ज्यादा पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं। सही, यानी उनकी अपनी जो मकबूलियत का ग्राफ ऊपर जाने की क्या वजूहात हैं? जैसे हमने देखा कि हुकूमत से कुछ नालों से दिखाई दिए थे अवाम और एकदम से कुछ बदजनी का सा माहौल नजर आया था, अदम एतमाद का माहौल। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरनों की नाकामी, तहरीक इंसाफ की किसी हद तक ये तमाम तर सूरत हाल, ये जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बाय डिफॉल्ट, यानी ये कह लें कि एक की नाकामी दूसरी की कामयाबी, बिल्कुल ठीक, यानी किसी हद तक ये है कि लोग ये समझ रहे थे कि जैसे अवाम के जज्बात की अक्कासी कर रही है अपोजिशन, और अपोजिशन में सबसे पेश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब जो हैं। लेकिन अब वो कुछ कभी महसूस कर रहे हैं कि जैसे एक थकावट का, फटीक का शिकार नहीं हो जाते। अवाम ने धरने भी दिए, अवाम के कुछ सेगमेंट्स जो थे वो इनके एहतजाजी मार्च में भी आए,
لیکن جیسے آگے جا کے نتائج ہیں کہ آگے ضمنی انتخابات کا آ جاتا ہے جی تو ضمنی انتخابات میں ان کے لوگ ہار جاتے ہیں، یا پھر جب عوام کا بھی آپ دیکھیں کہ اگر شروع میں ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے تو بعد میں اس میں بھی کمی ہوتی جاتی ہے، یا پھر یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں بھی لگے ہوئے ہیں، اپنی اپنی الجھنوں میں بھی ہیں. صحیح. یہ سارے مسائل کے پیش نظر یعنی وہاں پہ اب اپوزیشن کی جو مومنٹم کم ہوا ہے صحیح. ان کے احتجاج لوگوں کے پاس اتنا وقت شاید نہیں ہے کہ وہ ان دھرنوں کا یا ریلیوں کا حصہ بنے اور بار بار حکومت کے خلاف وہ آئیں، لیکن یہاں اس سے وہ تھوڑے پورے اعتماد ہوئے ہیں وزیر اعظم. دوسرا وہ غالباً اعتماد حاصل کر رہے ہیں اپنے منصوبوں سے. اچھا. وہ سمجھتے ہیں، آپ دیکھیں لواری ٹنل کا واقعی وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 40-50 سال سے وہ لٹکا ہوا منصوبہ ہے، وہ کہ 70-80% مکمل ہو چکا ہوا ہے، لیکن اس کے 70-80% مکمل ہونے میں یہ گزشتہ 5 دہائیاں لگ گئی. ٹھیک ہے، تختی تو میاں صاحب کے نام کی لگ گئی. ہاں، تختی ان کے نام کی لگ گئی، حالانکہ کام سب نے کیا اس میں. ٹھیک ہے، لیکن تختی ان کے نام کی لگ گئی. لیکن بہرحال یہ ان کی تنقید اس جگہ پہ بجا ہے کہ جی 4-5 دہائیاں کیوں لگی اس پہ. صحیح. جو بھی حکومتیں آئیں ان کو اگر چاہتی ہیں تو تھوڑا بہت جو باقی 10% یا 20% رہ گیا تھا اس کو بھی پائے تکمیل کو پہنچا دیتی. صحیح. تو اب یہ کہ اگر انہوں نے ہمت کی ہے تو لواری ٹنل جو ہے وہ بہت سے علاقوں کو جو آپس میں پہاڑوں کی بڑے جو سلسلے ہیں وہاں جن کی وجہ سے ان کے رابطے منقطع تھے جی وہ رابطے جوڑ دے گی ان کے. یہ عوام کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے. یہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے اگر آپ شہدرہ جانے کے لیے آپ کو ایک ٹنل بنا دی جائے صحیح تو آپ کے راستے آسان ہو جائیں، آپ کو ٹریفک کی آسانیاں مل جائیں اور آپ کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں. یہاں تو اس طرح کا پہاڑی سلسلہ نہیں ہے، لیکن وہاں بڑے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں. لوگ پہاڑوں کو عبور کر کے دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں اور اپنا سفر کرتے ہیں. تو لواری ٹنل بننے کے بعد لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو وہاں بسنے والے وہ کنیکٹ ہو جائیں گے دوسرے اکراس دی ہلز، یعنی پہاڑیوں کے اس پار. بالکل. تو یہ بہت بڑا ایک فیسلٹی ہے. پھر ایک یونیورسٹی کا یہ بھی وزیر اعظم نے کہا کہ جی بینر آپ نے لگایا یونیورسٹی بنائیں. صحیح. یہ بینرز لگے ہوئے تھے وہاں. صحیح ہے. انہوں نے کہا بینرز تو آپ نے لگا دی لیکن میں تو یونیورسٹی دینے آیا ہوں. صحیح. یعنی کہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھا. صحیح. یعنی یہ انہوں نے محسوس کیا کہ لوگوں میں ایک مطالبہ ہے. اس وقت ان کو یہ چیز کی ضرورت ہے، ان کو وہ پرووائڈ کر دی جائے. آپ دیکھیں کہ چترال کے نوجوان یہاں پہ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، بہت سے اس دور دراز علاقوں کے پسماندہ علاقوں کے، پنجاب یونیورسٹی میں، دیگر نجی یونیورسٹیز میں یہاں طلبہ پڑھ رہے ہیں، ہاسٹلز میں آتے ہیں. اور ایک ہمارے ہاں بھی ادھر میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں ملازمتیں کرتے ہیں بچے. جی. تو ایک ہمارے ہاں ایک بچہ ملازمت کرتا ہے، وہ بھی انہی علاقوں سے ہے. اچھا. تو میں نے کہا کہ بھی آپ گھر کب جاتے ہیں؟ کہتے ہیں جی میں 6 ماہ یا سال سے پہلے گھر جا ہی نہیں سکتا، مجھے 7-8 ہزار روپیہ کرایہ لگ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی کہ راستے دشوار گزار ہونے سے ایک بس میں بیٹھے، پھر دوسری میں بیٹھے، پھر کہیں سے جہاز میں بیٹھے، کچھ اس طرح کر کے معاملات ہیں. تو دور دراز کے علاقوں میں اگر ان کو وہیں پہ موقع پہ یونیورسٹی اور تعلیمی سہولتیں اور صحت کی سہولتیں، اس کا بھی اعلان کیا گیا کہ اگر صحت کی سہولتیں آپ کو موقع پہ مل جائیں تو پھر یہ آپ 10-20 ہزار سفر پہ تو نہیں لگائیں گے. صحیح. یا پھر وہ جو آپ کا فاصلہ طے کرنے میں وقت لگتا ہے وہ بھی بچے گا آپ کا. جی. تو یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ اٹھایا گیا کہ آپ کی دہلیز پہ صحت کی سہولتیں، تعلیم کی سہولتیں اور اعلیٰ تعلیم کی سہولتیں جو ہے اس کا اعلان کیا گیا. اور یقیناً اب جیسے لواری ٹنل ہے وہ جون 2017 میں مکمل ہو جائے گی. چلیں شکر ہے یہ 2018 کا تلسم تو اس سے باہر آئے، کیونکہ میں نے وزیر اعظم صاحب کو خود پوچھا تھا، ایک پریس بریفنگ میں ہماری سینئرز کی تھی گورنر ہاؤس میں. اچھا. تو بہت سے منصوبوں میں وہ سیکٹری واٹر اینڈ پاور یونس دھاگا جو تھے بریفنگ دے رہے تھے، اور کبھی کبھی وزیر اعظم نواز شریف جو خود بھی اس میں بات چیت کرتے تھے. تو ہر بات کا ایک میں نے سوال کیا، میں نے کہا میاں صاحب یہ پرائم منسٹر صاحب بتائیں کہ یہ منصوبہ کب تک ہوگا؟ پھر انہوں نے کہا یہ 2018 تک ہو جائے گا. پھر ایک اور منصوبے پہ خود بولے، پھر میں نے پوچھا تو ہنس پڑے، کہنے کہ جی آپ 2018 پہ تو نہیں کوئی سوال کر رہے. میں کہا جی سوال یہی ہے، عوام یہ پوچھ رہے ہیں کہ 2018 کو ایک ٹیکٹک بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ خود ہنس پڑے سارے منصوبوں کو 2018 تک لے کر جا رہی ہے کیونکہ انتخابات کا سال ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جب تک انتخابات ہوں تب تک یہ منصوبے پورے ہوں اور انہی منصوبوں کے اوپر گیم ہوگی آگے سیاست. اچھا اب یہ ہے کہ اس میں بھی تھوڑی سی ایک ترمیم آئی ہے. اچھا.
اب وزیر اعلیٰ شہباز شریف جو ہیں جو روح رواں ہیں آپ کے توانائی کے منصوبوں کے، جی انہوں نے کہا ہے کہ اگر جون 2017 میں سائی وال کا کوئلے کا جو پروجیکٹ ہے منصوبہ جی وہ مکمل ہو گیا تو چین کیا دنیا میں اس کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ اتنی تیزی سے بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں خود اس منصوبے کو دیکھنے کے لیے ہیلی کاپٹرز میں بھی گئے، 2-3 مرتبہ گاڑیوں میں گئے، وزیر اعلیٰ نے بھی اہتمام کیا، خود بھی ہم گئے میڈیا کی ڈیلیگیشن، اور وہ اتنی تیزی سے ہوا کہ ہم نے خود بھی اس کے بارے میں شکوک کا اظہار کیا تھا شروع میں، اچھا کیونکہ یہ وہ کیسے جسے پاسبل ہے، پنجابی یہ میں کیسے کہتے ہیں ہوگا؟ ایک رڑا میدان تھا، وہ ٹھیک ہے، ایک میدان تھا بلکہ اس میں گھڑے تھے۔ صحیح ہے، اب وہاں پہ جا کے میں اب 1 ماہ پہلے بھی گیا وہاں، اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ 8-9 منزلہ چمنی بن چکی ہے، وہ دیو قامت ہے، بڑی دور سے شہر سے دکھائی دیتی ہے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے پلیٹ فارم بن چکے ہیں جس سے وہ ان کا کولنگ ٹاور بن چکا ہے۔ صحیح، تو پھر ہمیں وزیر اعلیٰ نے پوچھا کہ آپ یہاں 4 مرتبہ آئے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ کے شکوک کچھ کم ہوئے؟ صحیح، بلکہ جو پچھلی مرتبہ تو ہماری رمیزہ مجید نظامی صاحبہ بھی میرے ساتھ تھی، صحیح، یہ بھی تشریف لے گئی تھی، صحیح، تو ہم اکٹھے تھے سارے وہاں، صحیح، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کے شکوک کچھ کم ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں نے اس پہ کالم لکھا کہ ہاں وزیر اعلیٰ نے کوشش کی ہے کہ میڈیا کے شکوک کو کم کرنے کی، چلیں اور ٹھیک اس ہے، میں وہ میڈیا ڈیڈ کے لائن شکوک اس طرح سے تو کم ہوئے، کو لیکن کھینچ کے پیچھے لائے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن بات اب صرف یہ یہ ہوتی ہے کہ یہ منصوبہ چیز- شروع ہونا اور منصوبے کا کام کرنا یہی تو یہ مشکل دو کام الگ ہے۔ الگ چیزیں ہیں۔ منصوبہ شروع ہو چکا ہے، تقریباً اپنے پایہ تکمیل ہاں، تک کم سے کم پہنچتا اس ہوا میں دکھائی- سست روی نہیں دیکھنے جی میں۔ ہاں، اب یہ یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کا کام کرنا باقاعدہ اور پھر اس سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے اس کا منصوبوں میں شامل ہو جانا، اس کا سسٹم میں شامل ہو جانا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ کیا صحیح کہہ رہی یہ جلد سے جلد ہو پائے گا؟ ہاں، اتنی ہی تیزی یہ سے؟ چیز بھی انہوں نے دکھائی ہمیں، یہ جو ہم گئے تھے، یہ اور بھی بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں، یہ اب آپ میرا پیکج اشارہ ٹور- سمجھے ہوں گے۔ جی، یہ پیکج ٹور تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں پہلے بہاولپور لے جایا گیا ہمیں، بہاولپور میں پہلے بھی 1-2 مرتبہ گیا ہوں جب اس کا افتتاح کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو بہاولپور میں جو پاکستان کا سب سے بڑا شمسی توانائی کا منصوبہ ہے، اس نے 900 اور کچھ میگا واٹ پیدا کرنا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ پرائیویٹ سیکٹر نجی شعبہ ہے، کچھ حکومت پنجاب خود کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، حکومت پنجاب نے اس کا آغاز کیا اور نجی شعبہ پھر اٹریکٹ ہو کے بعد میں آیا۔ نجی شعبے کے جو سربراہ تھے، ان کے جو ریپریزنٹیٹو تھے، ایک باہر کا ایک کنسورشیم ہے باہر کے ممالک کا، جس میں مغربی ممالک کے لوگ بھی ہیں، چین بھی ہے پیش اور پاکستان، یہ سب کے تعاون سے وہ کام ہو رہا ہے۔ تو ہمیں وہ لے جایا گیا جب اسی سائی وال کے ٹور کے دوران، تو وہاں پھر ہم نے یہ پوچھا کہ جی یہ تو ابھی تک 100 میگا واٹ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں جی، اب آپ کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت 300 میگا واٹ اضافی نیشنل گریڈ میں جا رہے ہیں۔ صحیح، تو اب وہ جب میں پچھلی مرتبہ گیا تو 100 میگا واٹ آ رہا تھا گریڈ میں، اب وہ 400 میگا واٹ آ رہا ہے، یعنی پروگریس اس کی ہوئی ہے۔ تو نیشنل گریڈ میں انہوں نے باقاعدہ بجلی کا وہ جو نظام تھا ترسیل کا، وہ ہمیں دکھایا، وہ کہ اس پہ بھی ہم نے کچھ سوالات کیے کہ وہاں پہ ہماری موجودگی میں وہ 80 میگا واٹ دکھا رہا تھا ٹھیک ہے، پروڈکشن، لیکن ہماری موجودگی میں وہ گر کے 55 پہ آ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی بادل آ گئے، بادل چھا گیا آسمان پہ، اور وہ شمسی توانائی کا ہے۔ صحیح ہے، تو پھر اس پہ بھی ہم نے سوال کیا ایک بڑے شک کے انداز میں، تو کہ جی آپ تو کہتے ہیں یہ 80 میگا واٹ دے رہا تھا، ابھی ہمارے سامنے یہ گر کے 55 میگا واٹ پہ آ گیا۔ تو پھر انہوں نے کہا جی کہ ہمارا یہ اوسط کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، بارش کی وجہ سے یا سورج کے چمکنے کے حساب سے جو تبدیلی آتی ہے موسم میں، لیکن ہم نے دیکھنا کہ ہم نے کتنے یونٹس پیدا کیے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہنے کے کہ ہمارا 153 ارب یونٹس کا جو ہمارا ایک ہدف تھا، تو پچھلے سال اس نے 161 ارب یونٹس پیدا کیے، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ہدف سے آگے نکلے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے پاس ریکارڈ انہوں نے دکھایا۔ یہ تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن کل کا سپریم کورٹ کا ایک جی سٹیٹمنٹ میں ضرور یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ دیا گیا، چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہتے ہیں کہ صرف نئے آپ اسپتال بنانے کا، نئی یونیورسٹیز بنانے کا، نئے اسکول کالجز بنانے کے اعلانات کرتے ہیں یا اس کے حوالے سے اہتمام کرتے ہیں، جو پرانے ہیں ان کے بارے میں بھی تو دیکھیں، ان کو بھی تو نئے سرے سے کام کرنا سکھائیں، ان کے بھی تو حالات بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ آپ اس پہ کیا کہیں؟ نہیں دیکھیں، ایسے میں نے کئی ہسپتال ہم بطور میڈیا پرسن خود وزٹ کرتے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بہت بڑا سرکاری ہسپتال لاہور کا، آپ دارالحکومت کا، وہاں میں گیا تو وہ جو پروفیسر صاحب تھے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، وہ کہنے کہ جی آپ میڈیا سے ہیں، میں کہا جی، انہوں نے کہا جی ہماری ایک شکایت یا ہماری ایک عرض داشت اوپر پہنچا دیں اعلیٰ حکام کو۔ وہ ہڈیوں کے ماہر ڈاکٹر تھے، اچھا، وہ کہنے کہ جی یہ نیومیٹک ڈرلز ہیں، وہ جو چلتی ہیں ہوا کے زور سے، ٹھیک ہے، ان ہوا کے پریشر سے، دباؤ سے وہ ڈرل چلتی ہے، جس سے وہ انسانی جسم میں
सुराख करते हैं या जब कोई ऑपरेशन करना हो या सर्जरी करनी हो, तो कहने लगे जी कि हमारे पास आलात जो हैं, आलात जराही, वो इस तरह के है कि हम बाज़ औक़ात लकड़ी चीरने वाली जो ड्रिल है उसके साथ इंसानी जिस्म को कर रहे हैं और इंसानी जिस्म बाज़ औक़ात ज़हर आलूद हो जाता है। तो यानी कि यहाँ तक भी एक नौबत आई, ये बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब ने बजा हुक्म दिया, जो ऑब्जर्वेशन दी है कि ऐसे ऐसी जगह भी हैं कि हमारे यहाँ असल में काम कर दिया जाता है, बात आपने सही कही थी, उसका एक तसलसल नहीं कायम रहता, या वहां से तवज्जो हट जाती है, तवज्जो फॉलो अप नहीं है, तवज्जो हट जाती है। यानी आपने अस्पताल बना दिया, 10 अरब रुपए का बना दिया, 50 करोड़ का बना दिया, बाद में वहां दवाई कैसे आनी है, मशीनरी जो अपडेट है, अगर मशीनरी एक्सरे की मशीन खराब है तो खराब ही पड़ी है, अगर कोई ऐसे ही है। अब वजीराबाद का पंजाब अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब है तो वजीराबाद के पीआईसी की बात अगर हम करते हैं तो वजीराबाद में एक बहुत बड़ा, अगर हम लाहौर से कंपेयर करें तो बहुत बड़ा, इसकी निस्बत भी बहुत बड़ा वो इंस्टीट्यूट है दिल के लिए, और वो उससे मुल्हिका जितने भी इलाके हैं उन तमाम एरियाज को कवर करता है। ये वो एरियाज हैं जहां पर अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो बड़े शहरों में कवर उनको रेफर किया जाता है कि आप बड़े शहरों में लेके जाएं, अगर वहां पर कोई जच्चा बच्चा के मसाइल होते हैं तो भी बड़े शहरों की तरफ ही भागा जाता है। मतलब वहां पर बुनियादी सहूलियात ही मौजूद नहीं है। अगर इस किस्म की बड़ी बड़ी इमारत वहां पर खड़ी की जा रही है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर दिया जा रहा है, मशीनरी देके वहां पर डॉक्टर्स भेज के, आप उसे ऑपरेटिव क्यों नहीं करते? नहीं, देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं समझता हूँ कि आपका इसके बारे आपको इसका इल्म होना जो है ये बताते खुद एक बड़ी अच्छी बात है कि बहुत से लोगों को इसका इल्म नहीं है। मुझे परवेज इलाही साहब जो है साहब वज़ीर आला, वो अक्सर गिला करते हैं और कहते हैं जी आपने अखबार में लिखे, और मैंने 2-3 मरतबा लिखा। सही। उन्होंने कहा जी ये मंसूबा सिर्फ इसलिए ठप कर दिया गया कि ये मेरा मंसूबा था। सही। यानी ये इस बात का मुझे अफसोस हुआ कि वो परवेज इलाही के साथ एक सवाल यहाँ पर जरूर, हमारे यहाँ जो ये हुकूमतों की रविश है इसको आप कैसे देखते हैं? हम मुल्की मुफादात के फैसले करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमें जब न्यूक्लियर ताकत बनना था तो एक हुकूमत ने दूसरी हुकूमत की कॉन्टिन्यूटी को बरकरार रखा, और जब हमें न्यूक्लियर ताकत बनना था तो हर हुकूमत ने उसके लिए काम किया था क्योंकि ये मुल्की मुफाद का एक फैसला था। क्या ये तमाम चीजें मुल्की मुफाद की नहीं है? अवाम का मुफाद मुल्की मुफाद नहीं है? हम इस किस्म के मंसूबों को क्यों बंद करते हैं? हुकूमत ने मंसूबा शुरू किया, उसने बिल्डिंग खड़ी की, लेकिन हम वहां पे मशीनरी नहीं देंगे, हम उन्हें बंद करेंगे। क्या ये मुल्क के मुफाद नहीं है? वजीराबाद कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट जो था वो बहुत बड़ा मंसूबा था और बड़ा कामयाबी से वो गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, झेलम तक गिरदो पेश के ये इलाके, आपने दूर दराज के इलाके, इनको सबको लाहौर आना पड़ता है और इलाज मुआवजे के लिए बहुत अच्छा मंसूबा था। इसके लिए बाकायदा फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी हो गया था सारा, मालियाती तौर पे सारा। तो ये था कि इसको सिर्फ और सिर्फ महज इसलिए रोका गया या बंद कर दिया गया या आगे काम नहीं किया गया कि जी वो परवेज इलाही का नाम उसमें आएगा, सही। कि ये परवेज इलाही जो है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि पाकिस्तान में वाहिद एक मंसूबा है जो हमारा जौहरी सिस्टम है एटॉमिक, जिसपे सारी हुकूमतों ने जो है कोई उसमें रुकावट नहीं डाली, सही। यानी एक तसलसल के साथ आया, भले उसमें नून लीग की हुकूमत हो, काफ लीग की हो, मुशर्रफ की हो, फौजी हो, गैर फौजी हो, जमहूरी हो, लेकिन इन मंसूबों को अवामी मुफाद का मंसूबा क्यों नहीं और मुल्की मुफाद का मंसूबा क्यों नहीं समझा जाता? मैं इस पे मियां साहब आपसे जरूर बात करना चाहूंगी और मैं इसका जवाब लूंगी। एक मुख्तसर सा वक्फा नाज़रीन हमें लेना है, वक्फे के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। The future comes quicker to those who speed up. Study at the University of South Asia with more than 30 degree programs in business, engineering, computer sciences, health sciences, art and fashion, law, humanities and social sciences. Visit www.usa.edu.pk. मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के साथ शामिल होकर बहुत खुशी हुई है। इस यूनिवर्सिटी का जो मेयार है बहुत ही अच्छा है और इनका मिशन जो है वो मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आइए हम सब मिलकर इस तालीमी इदारे के जरिए मुल्क का मुस्तकबिल रोशन करें। University of South Asia. For more details, www.usa.edu.pk. उम्मीद तुम ही हो, हौसला तुम ही हो, हिम्मत तुम ही हो, तुम ही हो। University of South Asia. For more details, www.usa.edu.pk.
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे थे अवामी मुफाद के मंसूबों के हवाले से। मियां साहब, हम बात कर रहे थे कि क्या ये अवामी मुफाद के मंसूबे नहीं है कि एक अस्पताल तामीर किया जाता है, दूसरी हुकूमत आती है उसे बंद कर देती है, एक यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, सिर्फ मसला क्या है? तख्ती का चक्कर है। देखिए, ये आपके मोटरवे में बड़ी ताखीर हुई थी जी। मोटरवे का आगाज मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने किया जी। बाद में बेनजीर साहबा की हुकूमत आ गई और उन्होंने वो मंसूबा जो है वो तअत्तुल का शिकार हो गया। फिर उसमें झगड़ा पड़ गया जी लेन्स का, कि पहले वो 8 लेन्स थी, फिर उन्होंने कहा जी 6 लेन्स बना देते हैं। तो वो बहरहाल करते करते शुक्र है अल्लाह का कि फिर होश के नाखुन लिए या कुछ शायद मफाद भी उसमें आ गया, वो तो हमारे पास सबूत नहीं है। इल्ज़ाम तो बहुत होते हैं, हुकूमती एहलकारों पे लोग लगा देते हैं जी। लेकिन यह है कि बहरहाल खुदा खुदा करके ये अकल आई कि एक मनसूबा जो है उसका तसलसल जारी रहना चाहिए। इसी तरह निज़ाम हुकूमत का आप दुनिया भर में देखें, भारत तक में देख लें, किसी और बड़े जो ममालिक हैं जो कामयाब हैं वहाँ देखें, वहाँ कोई भी अगर मनसूबा शुरू कर दिया था, भले वो डैम हो, वो कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट हो, वो आपका कोई हस्पताल हो, यूनिवर्सिटी हो, सड़क हो, कोई शाहराह हो, कोई सी पैक टाइप हो, कभी किसी मनसूबे को ठप नहीं किया जाता। क्योंकि वो कहते हैं हुकूमत का किसी पार्टी का इक़्तिदार में आना और जाना ये एक रूटीन है, लेकिन अवामी मनसूबे जो हैं उनके अंदर तसलसल जो है वो जारी रहना चाहिए। बिल्कुल सही। और उसी स्पीड के साथ, उसी जज्बे के साथ, बगैर ये सोचे अगर कल को कोई और हुकूमत आ जाती है, मतलब पीपल्स पार्टी की आ जाती है, तहरीक इंसाफ की आ जाती है, तो उनका भी यही सोच होनी चाहिए कि ये जो अवामी फलाह के मनसूबे हैं जी। ये तो अवाम के मनसूबे हैं, ये मियाँ नवाज शरीफ के मनसूबे नहीं हैं, ये मियाँ शहबाज शरीफ के मनसूबे नहीं हैं। ये बात वैसे मियाँ शहबाज शरीफ भी कहते हैं ये अवाम के हैं, लेकिन ये है कि अलबत्ता वो जो तख्ती लगाते हैं जी, बदस्ते मुंह बात, सारा, हाँ जी, सारा चक्कर इसी तख्ती का है। तो वो तख्ती का है। आपने बात बिल्कुल सही की। तो ये तख्तियों में से भी थोड़ी मेंटालिटी से हम बाहर आ जाएं, सही। हम काम करें बस। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ ने आपको कहा कि मैं काम कर रहा हूँ, यानी काम की तरफ तो मियाँ साहब की कल की बस ये तकरीर में कि एक काम चीज, करें। हाँ जी, एक चीज और थी और उनका ये कहना था कि मैंने जो मेरे साथ शामिल भी होना चाहते थे किसी जमात को छोड़ के, मैंने उनसे भी यही कहा कि नहीं, आप जमात भी वही रखिए, आप अपनी पार्टी भी वही रखिए, आप अपनी मेंबरशिप भी वही रखिए, लेकिन मैं आपसे ताउन भरपूर तरीके से। एक बड़ी खूबसूरत बात थी उनकी और एक बड़ा एक पॉजिटिव किस्म का जज्बा मियाँ साहब ने दिखा दिया। इस तरह के पॉजिटिव किस्म के जज्बे के साथ हम क्यों आगे नहीं चलते? इस मरतबा इन्होंने काफी अच्छा, मैं समझता हूँ कि अब काफी हद तक इसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी, सही। मैंने देखा जैसे वो आए तो आगाज हुकूक बलोचिस्तान जी हाँ। शुरू किया गया। जी। आसफ अली जरदारी साहब ने बलोचिस्तान के अवाम से माफी मांगी, यानी पहले तो एक रवैया माफी का, माफी तलाफी का या समझौते का तो था ही नहीं जी। अब ये आप कह सकते हैं कि सब इर्तकाई सफर तय करने के बाद सियासत का जी। अब थोड़ी सी पुख्ताकारी आई है, अब वो समझने लग पड़े हैं मियाँ नवाज शरीफ या दूसरे बड़ी पार्टीज के लीडर। चलें, देर आए दुरुस्त आए, 3 बार हुकूमत लेने के बाद पुख्ताकारी आई गई थोड़ी बहुत कि निजाम चलाने के लिए ये जरूरी नहीं कि हर बंदे को, हर आजाद रुकन को ज़ामी कर लिया जाए अपने निजाम में। ये बल्कि एक अच्छी कॉम्बिनेशन है कि अगर आप दूसरों को साथ लेके चलें और कुछ इस अंदाज में चलें कि वो अपनी इंफरादियत भी बरकरार रखें, ठीक है, और आप उनका तावन भी हासिल करें, उनसे तावन भी करें और कुछ डिलीवर करें। ठीक है। असल में मकसद है कि डिलीवर करना। ठीक हो गया। कुछ बात मैं जरूर करना चाहूंगी, मेरे सामने ये खबर आ गई थी, इसको मैं जरूर टच करूंगी कि पाकिस्तान मौसमी तब्दीली से मुतासरा दुनिया के पहले 10 ममालिक में शामिल है और इसके हवाले से थोड़ी सी तफसीली मैं ये जरूर पढ़ना चाहूंगी। मौजूदा सदी के आखिर में आलमी दर्जा हरारत 4 सेंटीग्रेड तक बढ़ने का खदशा, सैलाब, तूफान, खुश्कसाली, गर्मी में इजाफा होगा। सेनेट में ये रिपोर्ट पेश की गई है। अच्छा, पाकिस्तान इन 10 बड़े ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान में बहुत तेजी से मौसमियाती तब्दीलियां भी वक़्त-ब-वक़्त हो रही हैं। हम लोग आने वाले वक्तों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ, हमने कभी पानी के मसले की तरफ तवज्जो नहीं दी है। पानी हमारे लिए नायाब होता चला जा रहा है और नायाब हो जाएगा। अभी कमियाब है, फिर नायाब होगा और उसके बाद एक वक्त आएगा जब हमें मिलना ही बंद हो जाएगा। हमारे लिए ये मुश्किलात जो पैदा हो रही हैं सामने आने वाले वक्तों में, हम इनसे अभी से काउंटर करना क्यों नहीं सीख रहे हैं? अब ये बारिशें हुई हैं, ये भी मौसमी तब्दीली थी जी। आपका जो दारुल हुकूमत है पंजाब का, वो तकरीबन डूबा हुआ था जी। अब रेन वाटर बजाते खुद एक नेमत है, यानी जो आसमानों से बरसने वाला पानी, इसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, इसके अंदर ऐसे अज्जा हैं जो आपकी फसलों को उगाते हैं, फसलों को सैराब करते हैं, आपकी सेहत के लिए भी अच्छे हैं। अगर इसको हार्नेस, अंग्रेजी में कहते हैं इसको काबू कर लिया जाए, यानी कोई आप बड़े बड़े जखीरे बना लें, उसके अंदर वाटर टैंक बना लें, बिल्कुल सही, और मुल्क भर में, और उनका एक निज़ाम, बाहर के कई ममालिक में हजारों की तादाद में रिजर्वायर हैं, जखीरे हैं पानी के जी। तो वो जो आपका एक तो पानी का टेबल नीचे चला गया, पानी की सतह बहुत नीचे चली गई। अच्छा, फिर एक फर्द को जो मुयसर था पहले 5000
کیوبک فیٹ یا کتنا اس کا وہ جی پیمانہ ہے, جی تو اب وہ کہتے ہیں 5 گنا کم ہو گیا, 1000 پہ آ گیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے حل کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے ہر منصوبہ ایک میگا منصوبہ بنانا مشکل ہوتا ہے, اس کے لیے فنڈنگ مشکل ہوتی ہے. بلدیاتی نظام کو مؤثر کریں, ٹھیک ہے, وہ اپنے وسائل وہاں جنریٹ کریں موقع پہ, اور وہاں پہ ریزروائر میں مثلا لاہور کے جو بلدیاتی ادارہ ہوگا صحیح وہ لاہور میں 1-2 ذخیرے بنا سکتا ہے, صحیح. سیالکوٹ کا وہاں بنا سکتا ہے, اچھا گجرانوالہ کا, ایک راولپنڈی سوال کا. میں آپ سے ضرور میاں صاحب کرنا چاہوں گی کہ بالکل ایک جنرل سطح کا یہ ایک سوال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر چیز کا کے لیے کہیں نہ کہیں ذمہ دار قرار دے دیتے ہیں کہ جی ہماری حکومتیں اس کے لیے ذمہ دار ہیں, اور بلا شبہ ہوتی بھی ہیں کیونکہ حکومتیں وقت کے لیے بہت زیادہ یہ چیز فوکس کرنے کی ہوتی ہے, ہاں جی, کہ وہ ٹیلنٹ کو کس طرح سے ایکسپلائٹ کرنا جانتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ملک میں ٹیلنٹ کی بھی کمی نہیں ہے, ملک میں اچھے ذہنوں کی بھی کمی نہیں ہے, ملک میں ایجادات کی بھی کمی نہیں ہے, ملک میں ان دماغوں کی بھی کمی نہیں ہے. بہت بہت ذہین لوگ ہیں, بہت بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, قابل لوگ ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ہماری حکومتیں اتنا وقتی منصوبوں کے بارے میں کیوں سوچتی ہیں؟ جیسے میں نے ابھی آپ سے پہلے بھی کہا کہ انفراسٹرکچر ایک اچھی چیز ہے, اورنج لائن منصوبہ دینا ایک اچھی چیز ہے, لیکن ہم جو دیر پا نتائج کے حامل منصوبے ہوتے ہیں ان کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. میں نے کہا کہ ڈیمز بننے چاہیے تھے, ڈیمز نہیں بنے ہیں. پانی کو سٹور کرنے کے لیے میٹھا پانی ہمارے پاس ہے, گرم پانی ہمارے پاس ہے, اور یہی وجہ ہے کہ دنیا ہمارے اس خطے کو دیکھتی ہے. اتنے سیراب خطے میں, اتنے زرخیز خطے میں ہونے کے باوجود ہم اسے ضائع کر رہے ہیں. ہاں یہ ہے کہ منصوبہ بندی میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمی ہے, یعنی کہ آپ ترجیحات کا تعین نہیں کر پا رہے. یعنی آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہم نے عوام کے آگے جواب دے ہیں, منتخب حکومت جو ہے, لیکن کچھ ایک رویوں میں بھی ایک مسئلہ ہے تھوڑا سا, کہ منتخب حکومت ایک خاص وقت کے بعد مثلا بہت سطحی سوچتے ہیں, یعنی کہ 1-2 سال کے بعد وہ تھوڑا سا خود کو حکمران سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یعنی ابتدا میں تو وہ خود کو خادم بھی سمجھتے ہیں کہ جی ہم عوام کے خادم ہیں, انہوں نے تازہ ترین ہمیں ووٹ اور مینڈیٹ دیا. لیکن بعد میں وہ جو ایک حکومتی ایک اختیارات ہوتے ہیں وہ کسی حد تک آپ میں ایک زوم بھی پیدا کر دیتے ہیں, وہ تھوڑا سا آپ ترجیحات سے ہٹ جاتے ہیں, پھر آپ کو الیکشن کے قریب جا کے یاد آتی ہیں. تو جب آپ کا عوام کی نبض پہ ہاتھ ہوگا اور عوام کے ساتھ آپ رسپونسو ہوں گے, یا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ عوام کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, تو پھر آپ ان کی یہ جو آپ کو ان کی مشکلات کا بھی اندازہ ہوگا, پھر آپ ان کے روزگار پہ بھی کام کریں گے. ویسے میری اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم صاحب سے ہم جو جب بھی کبھی بریفنگ یا کبھی ملاقات ہو ان سے سوالات ہوئے, اسحاق ڈار صاحب سے بھی میرے 4-5 ملاقاتیں ہوئیں اور ان سے بھی پوچھا گیا. تو خاص طور پہ چونکہ اسحاق ڈار اس منصوبہ بندی میں اور وزیر خزانہ کے امور میں اور بہت سے امور کے وہ چیئرمین بھی ہیں 20-30 کمیٹیوں کے, جس میں سیاسی کمیٹیاں بھی ہیں, ٹی آرز کمیٹی بھی ہے. تو میں نے اسحاق ڈار صاحب سے بھی پوچھا, انہوں نے کہا جی دنیا بھر میں سب سے بڑا جو امپلائمنٹ سیکٹر ہوتا ہے, جاب سیکٹر, وہ نجی شعبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس لیے اس وقت زیادہ توجہ دے رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ, یعنی کہ حکومت اور نجی شعبہ مل کے منصوبے لگائے. تو اس میں ہم کام کر رہے ہیں کہ نجی شعبہ جتنا فعال ہوگا, مطلب اگر کوئی بہت بڑا ہوٹل بن جاتا ہے, تیزی سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا نا, کیونکہ زراعت کے شعبے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو زراعت ہمارے ہاں زراعت وہ چیز تھی جس میں ہم خود کفیل تھے, ہمیں شاید حکومتی سرپرستی کی بھی ضرورت نہیں تھی. پھر ایک وقت وہ آیا جب ہمیں حکومتی سرپرستی کی ضرورت تھی, اور آج حکومتی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے ہم کہیں نہ کہیں زوال کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ, مطلب ہمارے پاس تو جو موجود وسائل تھے ہم نے تو انہیں بھی کھو دیا. نہیں, اب میرا خیال ہے زراعت میں تھوڑی سی توجہ دی ہے انہوں نے. اچھا, تھوڑی سی وہ یہ ہے کہ ان کو اس لیے خیال آیا کہ ایک تو بہت بڑا یعنی ووٹ بینک ہے آپ کے زرعی لوگ جو زراعت سے وابستہ جو ہیں افراد, کیونکہ دیہاتوں میں اکثریت ہے لوگوں کی, اکثریتی آبادی تو وہیں سے آتی ہے. تو اس لیے ایک بہت بڑا پیکج دیا گیا 341 ارب کا, کیونکہ اس پہ بھی تنقید آئی کہیں نہ کہیں سے. تو چونکہ کسانوں کو ہمارے مسائل تھے کچھ, ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا. پہلے تو یہ تھا کسان اپنی جو موت مر رہا تھا بیچارہ, اگر ڈی اے پی ایک ہمارے ہاں رواج بھی دیکھیں نا تھوڑا سا اس طرح کا ہے کہ ہر کسان نے ڈی اے پی ڈالنی ہے, حالانکہ میں خود بھی زراعت پیشہ رہا ہوں اور میں خود زراعت کرتا رہا ہوں پریکٹیکل. تو میں نے دیکھا کہ میں نے ایک فیلڈ اسسٹنٹ کی خدمات لی, وہ سینکڑوں روپے میں, یعنی بہت سستی, اور وہ آگے بلکہ بعض کا مفت مشورہ بھی دے دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ کی زمین میں یہ کھاد کی درکار ہے, آپ ہر وقت ڈی اے پی کیوں ڈال دیتے ہیں. اب ڈی اے پی کا اتنا زیادہ مطالبہ, اتنا زیادہ ڈیمانڈ جو ہے, اس نے اس کی قیمت آسمانوں پہ لے گی.
ٹھیک ہے. لیکن اب اس کی قیمت میں بھی خاطر خواہ کمی کر بات تو پھر وہیں آگے نا کہ میاں صاحب یہاں پر ہماری حکومت کو دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ وہ طریقے زراعت کے یا کاشتکاری کے وہ طریقے جو پرانے ہو گئے ہیں اور ہم ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ انہیں لے کے چل رہے ہیں. اب چونکہ موسمیاتی تبدیلیاں بھی وقوع پذیر ہو رہی ہیں اور اس سے بھی مجموعی طور پر چینجز آ رہی ہیں. حکومت کا کام ہے نا کہ ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کیا جائے. حکومت کا کام ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ دی جائے. اب لگ رہا ہے کہ اس کے کسانوں کی تربیت کی جائے, ہر سال ان کے کورسز کروائے جائیں, ان کو سمجھایا جائے کہ کون سا خطہ, کون سی زمین کس چیز کے لیے, کس کاشت کے لیے موزوں ہے. جی محکمہ زراعت میں ایک ایکسٹینشن کا شعبہ ہے, وہ اسی کام پہ اب معمور کیا گیا. صحیح. اچھا, پھر اس کے علاوہ فیلڈ ایگریکلچر اسسٹنٹ ہیں جی, وہ بھی جاتے ہیں اور موقع پہ جا کے لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. اب ڈی اے پی کھاد چونکہ ملک بھر میں بہت زیادہ اس کا ڈیمانڈ ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے, اس میں خاطر خواہ کمی کر دی گئی. صحیح. تو اسے کسان خوش ہیں. پھر اس میں سبسڈیز بھی اب کچھ دی گئی ہیں, کیونکہ پہلے حکومت تھوڑا سا سبسڈیز کے خلاف تھی, کچھ آئی ایم ایف وغیرہ بھی ہم پہ ہر وقت حاوی رہتا تھا. بالکل ٹھیک. لیکن اب تو میں نے بلکہ اس دن کالم بھی ایک لکھا کہ ساگ ڈار ٹیکس دی آئی ایم ایف وول بائی دا ہارنز, ٹھیک ہو گیا. یعنی انہوں نے آئی ایم ایف کا جو سانڈ ہے اس کو سینگوں سے پکڑ لیا. ٹھیک ہو گیا, وہ کسی طرح قابو پا لیا انہوں نے. صحیح ہو گیا. چلیں مقبوضہ کشمیر کی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. مقبوضہ کشمیر مظاہرین پر شدید شیلنگ, مومر شخص شہید, بھارتی فوج کے قافلے پر حملہ, 4 اہلکار زخمی. کیا کہیں گے اب آپ اس حوالے سے؟ اگر مجموعی طور پر بھارت کے رویوں کی بات کی جائے تو پاکستان کا موقف واضح, اور پاکستان نے یہ بھی کہا ہے, عبدالباسط کی طلب بھی ہوئی جب تو انہوں نے بھارتی احتجاج کو مسترد کیا, اور انہوں نے کہا کہ منہ مت کھلوائیں, بہت سے واقعات نکلیں. دیکھیں نہیں, یہ تو اس پہ جتنا اظہار مذمت کیا جائے کم ہے. یعنی انسانی ظلم اور جو وہاں پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, اور ایک جون تک نہیں رینگتی بین الاقوامی میڈیا. صحیح. اور ہمارے ہاں میں آپ دیکھیں کہ بالکل ایک بے حیثی پائی جا رہی ہے. بین الاقوامی فورمز ہیں, او آئی سی کے سیکرٹری جنرل تشریف لائے, ان کے بڑے دھواں دار بیانات آئے, بعد میں او آئی سی خاموش ہوگی. بالکل ٹھیک. بین الاقوامی برادری خاموش ہے. مجھے تو افسوس یہ ہے کہ ہمارے کشمیری بھائی یورپ میں بستے ہیں, ایک دنیا کے مغرب جو دنیا کا ایک ترقی یافتہ سیگمنٹ ایک سوسائٹی ہے, وہاں پہ وہ فورمز کرائیں, وہاں پہ سیمینارز کرائیں, آگاہی مہم چلائیں. تو یہ آگاہی مہم صرف ہمارے لیے تو نہیں رہ گی کہ ہم نے وقت ٹی وی پہ بیٹھ کے نیوز لاؤنج میں صرف کہہ دیا, یا چند ایک ہمارے ٹی وی چینلز نے بات کر لی. دنیا کو بتائیں. دنیا تو بات کا یہ سمجھ لیا کہ ایک جھگڑا ہے. صحیح. بعض اوقات باہر کے ممالک کے لوگوں کو ملے کہتے ہیں ہاں ایک جھگڑا ہے پاکستان اور بھارت کے مابین, ایک ٹکڑا ہے زمین کا جس پر جھگڑا ہے. اب وہ نہیں جانتے یہ ٹکڑا نہیں ہے زمین کا, یہ وہاں پہ لاکھوں انسانوں کی جان و مال کا, ان کے تحفظ کا مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک. ان کی آزادی اظہار کا مسئلہ, ان کے خود ارادیت کا مسئلہ ہے. صحیح. تو اس پہ وہاں پہ بات کی جائے. بڑے مظالم جو ہیں وہ نہیں تو وہ بھارت تو اپنے ان عزائم سے کبھی نہیں پیچھے ہٹے گا. بالکل ٹھیک ہے. میاں سیف الرحمان صاحب پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ. ناظرین عرفانہ سعید کو دیجیے اجازت. اللہ نے